بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ 1983 کے ورلڈ کپ کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ورلڈ کپ کے کچھ حیران کن حقائق۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بنایا تھا کہ ویسٹ انڈیز افتتاحی میچ میں بھارت سے ہار گئی۔ عملی طور پر ویسٹ انڈیز کی تنزلی کا آغاز اسی میچ سے ہوا، جبکہ اس کے بعد کسی ورلڈ کپ میں فائنل کے لیے ویسٹ انڈیز کوالیفائی نہ کر سکی، جبکہ 1987 کے بعد تو فائنل فور میں بھی نہ پہنچ سکی۔ اور آج یہ حالت ہے کہ ماضی کی کالی آندھی بن کر سامنے آنے پر ہر حریف کو خس و خاشاک کی طرح مٹانے اور 2 بار کی عالمی چیمپئن 13ویں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہ کر سکی۔ اور یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ ورلڈ کپ کسی سابقہ عالمی چیمپئن کے بغیر کھیلا جائے گا۔ 1983 کے عالمی کپ کا ایک اور چونکا دینے والا حیران کن میچ پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی زمبابوے نے کیا، جس نے 9 جون کو میگا ایونٹ میں اپنا پہلا میچ ہی اولین ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیم آسٹریلیا کو ہرا کر سب کو حیران اور کینگروز کو پریشان کر دیا۔ زمبابوے کے 9 آموز بیٹسمینوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جم کر تجربہ کار آسٹریلین بولرز کا مقابلہ کیا اور مقررہ 60 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 239 رنز بنائے۔ لیکن یہ رنز آسٹریلیا کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوئے اور وہ 60 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 226 رنز تک ہی پہنچ سکی۔ یوں فتح 13 رنز کے ساتھ زمبابوے کی جھولی میں گری۔ اس کے بعد گو کہ زمبابوے ایونٹ میں اپنا کوئی میچ نہ جیت سکی، لیکن اپنے ابتدائی میچ میں زمبابوے نے آسٹریلیا کو اپ سیٹ شکست دے کر کسی بھی نان ایسوسی ایٹ ٹیم کی ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کے خلاف کامیابی کی فہرست میں اپنا پہلا نام درج کروایا۔ تیسرے عالمی کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم۔ اس بار عالمی کپ میں پہلی بار عمران خان نے قیادت کی، تاہم وہ پنڈلی میں فریکچر کے باعث بیٹسمین کی حیثیت سے شریک ہوئے اور بولنگ نہ کر سکے، اور بولنگ میں اس کمی نے قومی ٹیم کو شدید نقصان پہنچایا۔ عمران خان کو جاوید میاں داد، شاہد محبوب، مدثر نذر، اعجاز فقیہ، عبدالقادر، سرفراز نواز، ظہیر عباس، وسیم باری، راشد خان، وسیم راجہ، منصور اختر اور طاہر نقاش کی خدمات حاصل تھیں۔ پاکستان کی طرح بھارت کی بھی تیسرے عالمی کپ میں قیادت نوجوان کپل دیو کے سپرد کی گئی تھی، جبکہ کلائیو لائڈ مسلسل تیسری بار ورلڈ کپ ٹرافی اٹھانے کا عزم لیے قیادت کے لیے آئے تھے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کی قیادت کم ہیوز، سری لنکا کی قیادت دلیپ مینڈس، انگلینڈ کی قیادت باب ولس، کیوی ٹیم کی قیادت جیف ہاورتھ اور زمبابوے کی قیادت ڈنکن فلیچر کر رہے تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔